والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أعوذ بالله، صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اپنے عقیدتوں اور محبتوں کو بیدار کرتے ہوئے ذرا پورے دھیان کے ساتھ عشق و محبت میں ڈوب کر درود و سلام پیش کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. سامعین ذی وقار، آج 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن ہے، اور معرکہ کربلا سے پہلے بھی اس دن کی بڑی فضیلت اور مقام ہے. لیکن کربلا کے ریگزاروں میں امام عالی مقام اور ان کے رفقا نے جس عظیمت کا، شجاعت و بہادری کا، استقلال و ہمت کا، توکل کا، صبر کا اور رضائے الہی پر راضی رہنے کا جو عظیم الشان عملی مظاہرہ کیا ہے، اب قیامت تک 10 محرم کربلا کے نام سے جانا جائے. دنیا کے اندر ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس شخص کا مرتبہ، مقام، عزت، وقار اللہ رب العزت کی جناب میں جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کا امتحان، ابتلا، آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. چھوٹے لوگوں کے امتحان چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں.
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نظر نبوت سے انہی حالات و واقعات کو مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنے نواسے کی عظمت و شان کو سمجھتے ہوئے زبان اقدس سے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ عجیب بات ہے، عام لوگوں کی بات میں، سمجھ میں، فہم میں، عقل میں شاید یہ بات نہ آئے کہ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ پوتا اپنے دادے سے ہے، نواسا اپنے نانے سے ہے، اس کی نسل ہے، اس کا خون ہے، لیکن حضور نے جو یہ فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں۔ بڑے بڑے علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے۔ حضرات محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیدائش سے لے کر کرب و بلا تک، کربلا کے تپتے ریگزاروں تک، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء، امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین، آپ کا علم، آپ کی شکل و شباہت، آپ کا خون، آپ کی علم و حکمت، آپ کی فہم و فراست، آپ کی بزرگی، آپ کا جلال، آپ کا جمال، آپ کا کمال، یہ سب مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، مصطفیٰ سے ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک دین اسلام کی بقا، اپنے نانا کے دین کی بقا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، امام حسین زندہ باد۔ کہ جس طرح امام حسین اور آپ کے رفقا نے اپنے خون سے نانے کے دین کو بچایا ہے، دین اسلام کے گلشن کو سینچا ہے، اور منبر و محراب کو، ہر غریب کو، ہر مظلوم کو، ہر پسے ہوئے کو یہ ہمت حوصلہ دیا ہے کہ لوگوں، جبر چاہے جتنا بڑا بھی ہو، ظلم چاہے جتنا بڑا بھی ہو، جابر اور ظالم کتنا بڑا بھی ہو، لوگوں حق کی صدا بلند کرتے رہنا، یہ حسین کی سنت ہے۔ اور جو حسین کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ہر ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا ہے۔ امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی لڑائی ہے، امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا۔ حضرات محترم، غزوہ احد ہوتا ہے، حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، آپ مقام شہادت پر فائز ہوتے ہیں، مقام شہادت پاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جنگ ختم ہوتی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے چچا ہیں، ناک کاٹا جاتا ہے، کان کاٹے جاتے ہیں، جسم شق کیا جاتا ہے، جسم سے کلیجہ نکالا جاتا ہے اور چبایا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی آنکھیں اشکبار ہیں، حضور کے گھرانے کے لوگ رو رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حیا نہ ہوتا اور ان کے دکھ کا احساس نہ ہوتا، میرا دل یہ چاہتا کہ میرے چچا کی لاش ایسے ہی بے گور و کفن پڑی رہتی، پرندے آتے، جانور آتے اور میرے چچا کا جسم نوچ نوچ کے کھاتے رہتے، اور جتنی مظلومیت اور جتنی بڑی ابتدا کے ساتھ آزمائش کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی، اللہ ان کے درجات کو اور بلند کرتا رہتا۔ لیکن مجھے اپنی پھوپھی صاحبہ کا حیا اور شرم آتی ہے۔ حضور نے تدفین فرمائی، جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ اہل نظر کہتے ہیں بڑی خاص نقطے کی بات ہے، آج بھی جو لوگ واقف حال ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی سفارش پیش کرنی ہے، حضور کی بارگاہ میں کوئی التجا کرنی ہے، جاؤ پہلے شہدائے احد کے مزار، حضور کے چچا کے مزار پر انوار پر، اور وہاں سے حضور کے چچا کا وسیلہ پیش کرو اور آ کر حضور کی بارگاہ میں دعا کرو، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک قبول نہ فرمائے۔ یہ مقام ہے حضور کے چچا حضرت امام حمزہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے آتے ہیں امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے جو عظیم الشان قربانی پیش کی ہے، لالچ بھی دیا گیا، گورنری کے عہدے کے لالچ دیے گئے، مال و دولت پیش کیا گیا، ڈیمانڈ ایک ہی تھی کہ یزید کی حکومت کو قبول کر لیجیے، وہ چاہے بے نمازی ہے، چاہے وہ شرابی ہے، چاہے وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے، چاہے وہ گانے اور موسیقی کی محفلیں سجاتا ہے، لیکن اے امام علی مقام، ہم آپ کو سونے چاندی میں تول دیتے ہیں، آپ کا ماہانہ لاکھوں درہم کا وظیفہ مقرر کر لیتے ہیں، آپ کو مدینہ کی گورنری دے دیتے ہیں، لیکن ایک بات کر لیجئے، ایک کام کر لیجئے، یزید کی حکومت کو قبول کر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس کی ابتلا آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرا نانا حسین، میرا بھائی حسن سیدہ شباب آل جنہ کا مصداق، میری والدہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میرا والد وہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها النظر الی وجہ علی عبادہ، میرا والد تو وہ ہے، میری والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میرا حسن بھائی وہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، میں حسین جس کا نام نانے نے رکھا ہے، میں حسین جس کو بھٹی مصطفیٰ نے دی ہے، میں حسین جس کو آقا نے کاندھوں پر سوار کیا ہے، میں وہ حسین کہ عین نماز کے دوران جب اپنے نانا کی پیٹھ پر چل جاؤں، میرا نانا نماز میں اپنے سجدے کو لمبا کر دے، میں وہ حسین کہ جس کو آقا مسجد میں آتے دیکھے تو اپنے خطبے کو چھوڑ کر مجھے اٹھانے کے لیے آ جائے، اپنے خطبے کو روکے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضور کو دیکھا، حضور اس حال میں تشریف لا رہے ہیں کہ حضور کے دائیں کاندھے پر امام حسن موجود ہے، بائیں کاندھے پر امام حسین موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نعم الرکب ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نواسوں کی سواری کتنی اچھی ہے، کیا خوب سواری ہے، ان شہزادوں نے کیا خوب سواری پائی ہے۔ زبان سرور دو عالم میرے اور آپ کے تاجدار اور کریم آقا نے فرمایا اے عمر تو سواری کو دیکھتا ہے، سوار کیوں نہیں دیکھتا؟ سواری تو اچھی ہے، سوار بھی دیکھنا کتنے اچھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان اہل بیت۔ حضرات محترم، یہ وہ مقام و مرتبہ کی باتیں تھیں جو حضور کی زبان اقدس سے نکل چکی تھی۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ شہزادوں کا مقام کیا ہے، اس لیے کہ ابتلا آنے والی تھی، آزمائش بہت بڑی آنے والی تھی، اس لیے رتبے سے پہلے آگاہ کرتے تھے کہ میرے شہزادوں کو عام نہ سمجھنا۔ نقطے کی بات ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے، وادی زیزرہ میں والد صاحب چھوڑ آئے، چند دن خوراک پانی جو تھا وہ چلتا رہا، پھر ختم ہو گیا۔ والدہ صاحبہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، کبھی صفا کا چکر لگاتی ہیں، کبھی مروہ کا چکر لگاتی ہیں، اور ننھا اسماعیل وہاں زمین پر ایڑی رگڑتا ہے تو وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا، لوگ آج تک سیراب ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ صحرا میں چل رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، اللہ نے حکم فرمایا ہے موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ قرآن کہتا ہے فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت محترم سوال یہ ہے، حضرت اسماعیل لخت جگر ہیں حضرت ابراہیم کے، وہ ایڑی رگڑے تو زمین سے چشمہ پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ جلیل القدر نبی ہے، کلیم اللہ ہے، پتھر پر اپنا عصا مارے، 12 چشمے جاری ہو جائیں، اور سید الانبیاء نبیوں اور رسولوں کے امام آپ کا بیٹا اگر زمین پر پاؤں مارتا تو کتنے چشمے جاری ہو جاتے؟ نہر فرات کو اشارہ کرتے دریا اپنا رخ موڑ سکتا تھا، لیکن نہیں، وہاں بات پانی کی نہیں تھی، وہاں بات صبر و ہمت کی تھی، وہاں بات اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تھی، اللہ کی رضا پر اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی تھی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، وہ تو جدھر پانی کو اشارہ کرتے پانی ادھر چل پڑتا۔ جنتی جوانوں کا سردار ہو تو زمین و آسمان کی ساری چیزیں جو اس کی غلام ہیں، لیکن حضرات محترم جتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی آزمائش ہے۔ آج جزا فضا کا دن نہیں ہے، آج اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا دن ہے۔ دنیا والوں کے امتحان الگ الگ ہوتے ہیں، باری باری ہوتے ہیں، لیکن میرا حسین ان کا امتحان کیسا ہے؟ ایک ہی دن ہے، بھوک اور پیاس کا بھی امتحان ہے، وطن سے دوری کا بھی امتحان ہے، ننھے اصغر اس کی لاش کو اٹھانا، اس معصوم شیر ماں کہ شیر خار بچے کی لاش کو اٹھانا اور اپنے دل کو قابو رکھنا، اس کا بھی امتحان ہے۔ علی اکبر کے جوان سالہ
لاشیں کو اٹھانا یہ بھی امتحان ہے، اصغر کے کٹے بازوؤں کو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سنبھالنا یہ بھی امتحان ہے۔ ان سارے امتحانوں سے گزر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ جاری ہے، اللہم رداء برضائک وتسلیما بقضائک وصبرا علی ما ورائک سبحان ربی اللہ۔ اے اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آزمائش اور ابتلا میرا مقدر ہے میں اس پر بھی راضی ہوں، سبحان ربی الاعلی، پاک بلند اور پاک تیری ذات ہے۔ حضرات محترم کہنا پڑتا ہے کہ دشت کربلا کو جنت کا زینہ بنا دیا، دشت کربلا کو جنت کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پیغام دو ہی ہیں آج کی اس گفتگو کے، جسم پر نیزوں کے 33 نشان ہیں، تلواروں کے 34 نشان ہیں، اور 133 سوراخ تیروں کے ہیں۔ لیکن سر سجدے میں ہے۔ آخری عمل تھا کہ لوگوں جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ چھوڑے۔ صرف نعرہ لگانے سے بندہ حسینی تو نہیں بن جاتا، کردار حسین بھی اپنانا ہوتا ہے۔ اور کردار حسین کیا ہے؟ ایک تو صبر و ہمت ہے، اور دوسرا آخری وقت کی نماز کا ترک نہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات، جس میں اقدس سے سر جدا کر دیا جائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے شہید کے بارے میں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ کی راہ میں جو مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہیں کہنا، یہاں موت کا لفظ ہے، انہیں موت بھی نہیں کہنا، موت کا لفظ ان کے لیے بولنا ہی نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ جس عالم میں ہے تو انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور یہاں تو تھی بات بولنے کی، پھر ایک اور مقام فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، مقام شہادت پر فائز ہو جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ پہلے کہا بولنا نہیں، پھر کہا گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ تو حسین زندہ ہیں، جسم سے سر جدا ہو گیا، جسم الگ ہو گیا، سر الگ ہو گیا، حسین پھر بھی زندہ ہے۔ جسم کربلا میں رہ گیا، سر کو دربار شام کی طرف روانہ کر دیا گیا، حسین پھر بھی زندہ ہے۔ شام کی گلیوں میں جب سر انور کو نیزے کی انوی پر چڑھا دیا گیا، حسین اس وقت بھی زندہ ہے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں شام کے ایک گھر میں بیٹھا تھا، بالا خانے میں، اوپر والے کمرے میں، کہ میں نے شور و غوغا سنا، شور سنا۔ میں نے اپنے بالا خانے کی کھڑکی کھولی تو یزیدی لعین لشکر سر امام حسین کو لے کر گلی سے گزر رہا ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لب حسین حرکت میں ہے، حسین کے لب ہل رہے ہیں، تو میں نے کان لگا کے سننا چاہا کہ
کہ حسین کیا بول رہا ہے، حسین کیا پڑھ رہا ہے۔ حضرات محترم وہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا حضرت حسین علیہ السلام کی زبان اقدس پر سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت تھی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں، سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ملحوظات پیش کیے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جائیں